سیدنا محمد الرسول والوحی رسالت والحکمہ والعلی مصحاب وسلم تسلیما۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار احسان و شکر اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل میں ہدایت عطا فرمائی بیٹھنے کے واسطے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کے واسطے اس کو ڈھکیل دیتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے اور اللہ کا ذکر اس کی مرضی ہوگی تو ہمارا ذکر کرے گا، ہماری مرضی سے اس کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے جس کا نام لینا پسند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم زمین پر کرو میں آسمانوں میں کروں گا، تم انسانوں کے ساتھ کرو میں فرشتوں کے ساتھ کروں گا، تم آ کر جسموں والوں کے ساتھ کرو خون والوں کے ساتھ کرو میں نور والوں کے ساتھ کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ذکر کی محفل بہت ایسی بہترین محفل ہے کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ ایک واقعہ ہے، اور خصوصاً آج کا دن ہے، آج کا یہ دن آخری جمعہ رمضان کی آخری جمعۃ الوداع، آج کب سے شروع ہو گئی، آج کی جمعہ کی شب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو رمضان کی آمد کی خوشی کرتا ہے، رمضان کی آنے کی خوشی کرتا ہے اور رمضان کے جانے کا غم کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر میری آ کر شفاعت واجب، میری شفاعت واجب ہے، کیونکہ بزرگان دین اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دو چیز، بہت سے نبی آئے، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، شیش، ایوب، یعقوب، شعیب، جتنے بھی کائنات میں نبی آئے ساروں کی عمر لاکھوں ہزاروں سال تھی، 3000، 2500، 950 سال، 450 سال، 500 سال، 600 سال۔ ان کے جو امتی تھے 600، 700، 800 سال عبادت کرتے، مگر ہماری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ تقریباً 80 سال، 65، 70، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال، آج کی زندگی 80 سال کی زندگی۔ جا کر صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں اتنی کم زندگی ہے، مگر آ کر دوسرے امتوں میں جیسے آدم علیہ السلام کی امت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تھی، نوح علیہ السلام کی، ان کی امتی کی بڑی طویل بڑی لمبی عمر تھی، جو وہ لوگ وہ عمروں میں اگر زیادہ ذکر کرتے تو ہم لوگ 60-70 سال میں کیا کرتے، ان کی 600 سال عمر تھی، اب 600 سال عمر کی عبادت ہماری 60 سال کی عبادت، ہمیں ان کی برابری کیسا کرتا، ہمیں ان کی برابری کرتا ہمیں وہ لیول کو نہیں ملتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ میری امت کو بخشانا نہیں چاہتا تو یہ رمضان کا مہینہ اور قل هو اللہ احد کا حضور اخلاص کا سورہ میں نازل نہیں کرتا، حضور اخلاص اور یہ رمضان نازل نہیں کرتا، میں نے آ کر یہ خاص آ کر میری امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا ایسا مہینہ، یہ ایک دن کی عبادت، یہ مومن کی رمضان میں مسلمان بھی کرتے ہیں، مگر مومن وہ ہے جو محبت رسول محبت اہل بیت رکھ کر رمضان کی یہ ایک دن کی عبادت اللہ کے رسول فرماتے ہیں 60,000 سال کی دوسرے انبیاء کی عبادت سے بڑھ، 60,000 کے سال کے بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑھ کر عبادت، جو سرکار کا عاشق ہے، سرکار امام حسن حسین فاطمہ الزہرا، ان محبت کر کر عبادت کرنا، محبت کر کر عبادت کرے تو انہیں کیا ہوتا ہے 60,000 سال کا ایک دن، رمضان کا ایک دن عبادت کرنا 60,000۔ یہاں تک رمضان کے اندر ایسی چیزیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی آخری 10 راتوں میں یہ ایک رات ایسی ہے جو آ کر 80 پر 3 سال سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو سرکار دو عالم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک ایسی رات ہے رمضان کے اندر، وہ ایک ہی رات اگر کوئی جگ گیا وہ مل گئی تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 80 پر 3 سال زندگی عبادت کرنا وہ یہ ایک رات کو عبادت کرنے کا برا، مگر ہمارے اتنا کیا کرتی ہے وہ رات کو جا کو کملا اوڑھ کے سوتے، کیونکہ 80 پر 3 سال کے اندر اب بھی جمعہ 4 روز نہیں ہمیں ذکران کرنا، جمعہ 4 روز نہیں ہوا ذکران کو، پھر بھی کیا ہے 80 پر 3 سال کی عبادت ایک طرف، 80 پر 3 سال کی عبادت کب کو کرنا انسان، 80 پر 3 سال کی کب کو عبادت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ ایک رات اگر وہ جگ گئے اللہ کی عبادت کرے یا چپ کے بیٹھ کو درود پڑھے یا صرف اور صرف اللہ اس کے گناہوں کو یاد کرے، اگر وہ رات جگ جاتا ہے اس کو، کیونکہ سرکار کا حکم ہے آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو، یا پھر کہتے ہیں سرکار دو عالم متفق 7 راتوں میں، آخری 7 راتوں میں ڈھونڈو، اس میں سے کوئی بھی ایک رات ہوگی، اور جس کو نصیب میں آ جائے گی وہ رات اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فوراً کر دے گا، بخشش
فوراً کر دے گا کسی حالت پہ کسی قیمت کے، وہ آ کر زندگی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جہنم میں نہیں رہا۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ خاص ایسی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں، اس رات کی عزت نہیں کرتے، یہ رات کی عزت نہیں کرتے۔ ان کو کیا ہے، ان کی نیند پیاری، ان کی نیند پیاری، ان کی چین پیارے، بچے پیارے، جورو پیاری، یہ کیا ہے، اپنی اگر ایک رات کو جگ جائیں گے تکلیف ہو جاتے ہیں ان کو، ان کی صحت پیاری، مگر یہ نہیں سمجھنا صحت پیاری رہی تو رہے، مگر جس وقت اللہ تعالیٰ خبر میں لے لے کا کو اٹھانے کا ہے، میشر میں اٹھانے کا ہے، یہاں بیٹھنے دیتا نہیں، یہاں تو بیٹھ کو سکون سے ہمیں ذکر کرتی 50,000 سال کھڑے کرانا، کتنے سال، 50,000 سال کھڑے کرانا، 50,000 سال کے اندر ان کے اندر ڈالو ذرا 50,000 سال انٹو 365، 50,000 ضرب کرو 360 کو 5 دن میں، تو کتنے دن کھڑ کرنا، وہاں رات بھی نہیں دن بھی نہیں، وقتے رات، اگر یہ رات ہمیں کما لیے وہاں پر ہم نہ کیا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے واسطے بزرگان دین بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ یہ رمضان کے مہینے کا دیکھو ہمیں کیا کرے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کرے، پھر بھی جان لے آپ جتنے دن بچیں، جتنے راتاں بچیں، جتنے اللہ کے رسول کو ہمیں منوانا، اللہ تعالیٰ کو منوانا۔ اب اللہ تعالیٰ کو منوانا کیسا، یہ ہماری مرضی سے چلے تو اللہ تعالیٰ نہیں مان، ہماری مرضی سے۔ اب دیکھو جورو ہے، جورو کو ہمارے شوق سے ساڑی لے لگاتی ہے تو کیا کرتی ہے، جب اٹھا برقع ہو، جورو کی پسند سے لے لگا ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، انہیں رکھتی ہے۔ ایسا ہماری مرضی سے نہیں کرنا، ہمیں 100 کو کب اٹھتی ہیں، 1 گھنٹے گاتا ہوں، 1.5 گھنٹے گاتا ہوں، 2.5 گھنٹے گاتا ہوں، ہماری مرضی سے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولے ویسا کرے تو مسلمان، اپنی مرضی سے چلا تو مسلمان، اپنی مرضی سے میں میری مرضی سے چل رہا تو میں مرضی سے جگتا ہوں، میں مرضی سے سوتا ہوں، بولا تو انہیں کافر۔ اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان بک جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر بک جانا۔ اب ہمارا نہیں ہے، ہمیں آنکھوں ان کے واسطے بک گئے، ہماری جان نہیں، ہماری دولت نہیں، ہمارے بچے نہیں۔ اب سرکار مسلمان کا مطلب کیا، ساری زندگی من کنتم مولا، ساری ہماری جتنی بھی حیات ہے، دن ہے، دنیا ہے، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے ہمیں ویسا کرے تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوتا، ہماری مرضی سے کرے تو ہم نہیں، ہمارے مرضی سے ہمیں کرے تو ہماری جورو کو قبول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا قبول ہوتا، اللہ تعالیٰ کو قبول کیا ہوتا۔ اس کے واسطے جتنے ہی دنا ہی توبہ کرو، کیونکہ آگ دوزخ کی آگ سے نجات کا اشرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع کے اندر غم کرنا خوشی، تمہیں کیوں کہ اتنا بڑا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں رمضان ایک بڑا نعمت، رمضان یہ نعمت کا مہینہ، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ 60,000 بنی کلب کے جو بکرے رہتے ہیں، 60,000 بکروں کے جتنے بال، اللہ عالم کہتے ہیں بال رہتی بکریاں کو، اللہ عالم لاکھوں رہیں گے، 2 لاکھ رہیں گے، 4 لاکھ رہیں گے کہ 10 لاکھ رہیں گے، کہ وہ بکرے کے بال کون بھی دنیا کے گرا نہیں۔ ہر روز 60,000 بکرے جتنے اس کے بال ہیں، اللہ تعالیٰ وتے جہنموں کو اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان کے مہینے میں اسے آزاد کرتا ہے، ہر روز آزاد کرتا ہے۔ اب آزاد کئی کو کرتا ہے، اسے کرتا ہے آزاد، حدیث ہے سب بھی سن کو نہیں ہے نا، 60,000 بنی کلب کے بکرے، بنی کلب کا بکرا ایک بکرا آپ کو ایک کم سے کم 80 kg 90 kg کا ایک بکرا، اتنے بڑے موٹے بکرے رہتے ہیں۔ کائنات کے اندر آج بھی بنی کلب کے بکرے بہت بڑے بکرے، اور بہت بال رہتے ہیں اس کے اندر۔ 60,000 بکرے، وتے 60,000 بکرے، وتے بالاں کے وتے آدمیاں، جتنے لاکھوں کروڑوں آدمیاں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نجات دیتا۔ دوزخ میں جس کے واسطے جل رہا ہے، ہزاروں سال سے جل رہا انہیں، اللہ تعالیٰ اسے آزاد کرتا۔ پوچھتی مولا علی مشکل کشا کو، یہ حدیث ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولی، 60,000 بنی کلب کے بکرے کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ امت کو آزاد، دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کون سی امت کو آزاد کرتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا فرماتی وہ امت کو آزاد کرتا ہے جس کی اولاد، جس کی، اب ہمارے باپ دادا کون کی جہنم میں رہے، پانک کی رہے، لاکھوں سال پہلے رہے، کیا کی گئے، خون آیا کہاں سے کی نسب آئی، اب ان کی اولاد، ان کا خون اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کے اوپر جو درود پڑھتا ہے، ان کے اوپر سلام کرتا ہے، جو رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، تو انہی کی اولاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرتا ہے۔ چونکہ آزاد نہیں کرتا، ہمیں یہاں بیٹھ رہی، ہمارے پیڑیاں کیا ہو رہی، ریلیز ہو رہی، جیل سے ریلیز ہو رہی، یہ کھیل نہیں کھیل رہے، ہمیں آپ کو صحیح میں اگر کوئی بھی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے، انہیں نماز نہیں پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک رولز ہو، اگر نہیں پڑھے فرض نماز 30 لاکھ سال جلنا، کئی صحابی رندے انہیں پیر رندے، پیر کا باپ رندے، پیر کا خلیفہ رندے، اللہ تعالیٰ 30,000 سال، جیسا ہمیں ایکسیڈنٹ کر ڈالے یا کیا بھی کر ڈالے،
3 दिन की जेल, 7 दिन की जेल, 6 महीने की जेल, जाको क्या करता है बाद में जेल जाको वापस आ जाता है। ऐसा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, जो 5 फर्ज नहीं करता, जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ये कलमे तैयबा, ये 5 चीज़ के पर नहीं है, किसी हालत किसी कीमत पे अल्लाह ताला अगर तुम्हें कितने बड़े कोई पीर के ऊपर बैयत ले लो, अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला जो अजाब देना है वो अजाब देता, वो अजाब देने के बाद अल्लाह ताला तुम ना जन्नत को भेजे, तुम ना जन्नत को भेजता। इसके वास्ते अब हमें बैठ को बैठे तो हमारे बाप दादा और हमारी आने वाली नस्लें भी अच्छे होती, हमारे आने वाली नस्लें भी अच्छे होती, उसके वास्ते ये चीज़ करो। और सबा का दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो जुम्मतुल विदा आखिरी जुम्मा रमज़ान की है उसे ज़ोहर की नमाज के बाद, औरतों को ज़ोहर की नमाज के बाद, मर्दों को जुमा की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद जो आता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने ख़ज़ा किया साल भर, उन्हें जितने नमाज़ फ़र्ज़ की ख़ज़ा किया, उसको चाहिए कि वो आकर सारी नमाज़ें 5 वक्त की भी नमाज़ें, फजर के 2 रकात, ज़ोहर के 4 रकात, असर के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात, इशा के 4 रकात और वाजिब तक 3 रकात, जो इंसान आकर एक मरतबा 2 रकात फजर के नमाज पढ़ना, सलाम फिरना, ख़ज़ा करके बोले, फिर ज़ोहर के 4 रकात, ज़ोहर के ख़ज़ा उम्र ख़ज़ा सलाम फिरना, असर के 4 रकात उम्र ख़ज़ा नमाज पूरी करना मगरिब की, उसके बाद फिर इशा की, उसके बाद वाजिबुल वितर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आकर 5 वक्त के साथ वाजिब नमाज ज़ोहर के बाद जो पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रहम व करम के साल भर में जितने भी ख़ज़ा किया उसकी आकर अल्लाह ताला उसकी बराबरी कर देता है, बराबरी कर देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेहतरीन मौत दूसरे दिना में नहीं है। जुम्मतुल विदा में अल्लाह ताला कुछ ऐसा रहम व करम में तौबा करना, क्योंकि कितने नमाज़ छोड़ेगी साल में और खाली रमज़ान में पढ़ते समय, अब रमज़ान पूरा साल छोड़े फिर भी क्या है वो चीज़ के वास्ते ख़ज़ा कर लेना ज़रूरी है। बेहतर है कि ज़िंदगी में जितनी ख़ज़ा है वो अलग बढ़े तो करा, मगर ये रहम व करम के वास्ते अल्लाह ताला दरवाज़ा खोला है, वो आकर ज़ोहर के बाद और एक आधा घंटा होता है 5 वक्त की नमाज और वितर के साथ अगर कोई इंसान पढ़ता है, सरकार का कौल है अल्लाह ताला जितने भी साल भर के जो भी ख़ज़ा नमाज है अल्लाह ताला उसको ख़ज़ा में बदल देता। तो ये कोशिश करो, क्योंकि नमाज सबसे अफजल चीज़ है और ज़रूरी है। और इसके बाद रमज़ान के अंदर ज़कात भी देना ज़रूरी है। जो साहिब इस्तिदात हैं, जो 80 ग्राम सोना रखते हैं या 80 ग्राम चांदी रखती हैं, 80 ग्राम सोना रखती हैं और उसके बाद 800 ग्राम के तकरीबन चांदी रखते हैं, उसके ऊपर वाजिब उसके साथ पैसे रखते हैं, उसके बाद वाजिब है 2.5%, 100 रुपये को 2.5 रुपये, 1000 रुपये को 25 रुपये, लाख रुपये को 2,500 रुपये, ये देना ज़रूरी है। जो इंसान ज़कात नहीं देता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो इंसान के वास्ते अल्लाह कभी भी आकर बख्शिश नहीं करती। जो ज़कात नहीं देता उसके वास्ते बख्शिश कोई नहीं कर सकता। तो ज़कात देना ज़रूर है। जो भी साहिब है, जो भी गरीब है, मुफलिस है, ख़ानदान वाले हैं, सिलसिले वाले हैं, देख को बराबर उनको ज़कात काट, क्योंकि ज़कात इंसान इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारा माल पाक नहीं, हमारी इबादत पाक नहीं। ज़कात बहुत आदमियाँ समझती हैं हमें कम दे डाले, हमें कर डाले, हमें क्या कर डाले, ये सभी एक्टिंग करे तो नहीं। वहाँ सांप वहाँ बिछुआ ले लगा, खबर जाको लपटिया, खबर के अंदर लपटिया तो मालूम होता पूरे महशर तक भी लपट लेकर ना सांप एक सांप मारा तो 70 अड़ी नीचे जाना, 70 अड़ी नीचे गया तो पूरी अंगार रहते, फिर नीचे से ऊपर मारा तो नीचे भी जमा था नहीं ऊपर भी जमा, पूरी जिंदगी ऊपर से नीचे डसते रहता, अंगार में डसते रहता। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा आज़ाब बोली जो फ़राइज़ को छोड़ता है, जो ज़कात नहीं देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुदा की कसम कोई कायनात के अंदर उसे बचा भी नहीं सकता। हम बजतन पाक भी उसके ऊपर रहम व करम नहीं करेंगे। उसके वास्ते ज़कात देना, जो साहिब इस्तात है वो साहिब इस्तात नहीं है, जो माल नहीं रखता उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं है। जिसके ऊपर फ़र्ज है वो ज़रूरी है कि उसके घर वालों को, पहले रिश्तेदारों को, बाद में आकर अपने सिलसिले वालों को, ख़ानदान वालों को, अगर तुम्हारे दोस्तों को देना ज़रूरी है और ज़रूर देना है और नियत कर कर देना। सैयद को देना हराम है, अगर गरीब है तो उसे बोलना नहीं, उसे ऐसा ही दे सकती है, उसके ज़कात कर कर नहीं, ऐसा चुपके ऐसा दे देना सैयद को, गरीब है मगर सैयद को हराम, सैयद दे भी नहीं सकता, सैयद को देना भी नहीं। तो बाकी के जो भी कौम वाले हैं जो गैर सैयद हैं उनको दे सकती हैं और जो गैर सैयद हैं उनको ले सकती हैं। इसका एहतमाम करना। और उसके बाद कल की रात जो रात आ रही है वो आकर शब क़दर की रात, कल शब क़दर की रात, वो बुजुर्गान दीन क्या फरमाती, अब बड़े बड़े आदमियाँ बैठ को क्या करे, उम्मत पूरे 7 रात जगती नहीं, उसके वास्ते क्या करे, बड़े बड़े आलिमा एक तभी रात जगेंगे तो बोल को एक 26वीं घर को बोल को कर। अब 26वीं को भी जगने के वास्ते आदमियाँ क्या करती हैं, इधर उधर करती, क्योंकि ज़रूरी है घरों को औरतों में करो, औरतें घर में करना, मर्द में यहाँ पर जिक्र है, 2.5 घंटे 2.5 घंटे को जिक्र रहता है। इंशाल्लाह आने की कोशिश करो, सहारी का भी इंतज़ाम है।
تو عورتوں کو ضروری ہے کہ وہ آ کر راتوں کو جگیں. اور اس کے بعد یہ مہینے کے اندر آخری بھی جو اشرا رہتا ہے، اعتکاف کا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. مرد بنوں کو کہا ہے کہ آخری اشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے رابطہ چھوڑ ڈالنا اور صرف اللہ کے ہو کر، صرف نہ فون نہ ٹیلی فون. وہ چاہے 10 دن کے واسطے بیٹھتی یا 3 دن کے واسطے بھی بیٹھ سکتی یا 1 دن کے واسطے بھی بیٹھ سکتی. عورتیں اگر بیٹھنا چاہتی تو ان کے گھر میں الگ مصلی بچھا کو الگ روم میں الگ پورا دن نہ کسی کھانا پکانا یہ کرنا وہ کرنا، الگ جا کو بیٹھ سکتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اعتکاف کا 1 دن گزارتا ہے، اعتکاف میں 1 دن گزارتا ہے، اس کو محشر کا 50,000 سال کا 1 دن اس اعتکاف کے جتنا انہیں گزارتا ہوتے اعتکاف میں ہو جاتا، اسے اعتکاف کے برابری میں ہو جاتا. تو یہ چیز کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں آ کر سرکار دو عالم کو ماننے والے جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی ہماری کیا محبتیں رہیں، وہ ضروری ہم کو کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آ کر ہمیں آ کر یہ ذکر میں آ کر بیٹھ گئے، یہ سب چیزیں چھوڑ ڈالا تو نہیں. آ کر برابر آ تو ذکر کو بیٹھنا، ذکر کی محفل کو آنا. دیکھو ایک واقعہ بل ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جد، ہمارے نبی کے دادا، اور شریعت محمدی کے اندر بہت بڑا مقام رکھنے والے ابراہیم. دیکھو سنت ختمہ بھی کیا ہے؟ سنت ابراہیم. بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو سنت ابراہیم سے ہمارا آج بھی کھل جاتا. ابراہیم علیہ السلام ایک بار ان کے پاس بڑے بکرے، گایاں، اونٹاں پالنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے بکرے چراتے تھے. انہوں آ کر اونٹاں رکھتے، لاکھوں کے اونٹاں، کروڑوں کے بکرے ایسے لاکھوں میں رکھتے. جب ایک بار انہوں جنگل میں چلا لے کہیں تو یہ ایک شخص آتا ہے، ادھر سے آ کو یہاں پر آ کو ایک بڑی پیاری آواز سے سبحان القائم الدائم سبحان العلی الاعلی سبحانہ تعالی سبحان ذی الملک والملکوت کر کو یہ آ کر اللہ کی شان میں کچھ تسبیحات گنتا. ابراہیم علیہ السلام دیکھتی سنتی، سنے کہ نہیں، وہ آدمی کو گئے کہ نہیں پکڑ کو بولتے ہیں اب تو جو تسبیح کرے آپ سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم سبحان العلی الاعلی. سبحان مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ پاک ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی ذات پاک نہیں ہے. وہ قائم ہے، وہ دائم رہنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنے تو ابراہیم علیہ السلام گئے اسے پکڑ لے. وہ آدمی کو ایک شیخ رہتا، اسے شیخ کو پکڑ لے. بولے اب تمہیں جو ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا مجھے پیارا دکھا، جو مجھے بہت پیارا دکھا، وہ مجھے یہ ایک بار مجھے وہ ذکر میں پھر سننا، تمہیں پڑھو. تو انہیں کیا کرتا، شیخ کیا بولتا، وہ شخص کیا بولتا ہے، شیخ کی حالت میں رہتا، انہیں کیا بولتا ہے، اے شخص میں کہیں کو تجھے میں ذکر سنوں، میں کہیں کو یہ ذکر تجھے سنوں، یہ میری اور میرے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، میں میرے اللہ تعالیٰ کو میں پیارے نامہ سے پکاروں، میں تجھے کہیں سنوں. انہیں بولتی نہیں تو سنانا، اگر میں سنایا تو کیا دیتا. ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتا وہ شیخ، میں سنایا تو کیا دیتا. ابراہیم علیہ السلام بولتی میں دیکھ لاکھوں کے روپیوں کے میں آ کر خچر رکھتا ہوں، گھوڑے رکھتا ہوں، اونٹ رکھتا ہوں، بکرے رکھتا ہوں، گیاں رکھتا ہوں، بیلا رکھتا ہوں. یہ آدھا ریوڑ اگر تو ایک بار اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر سنایا تو میں آدھا ریوڑ تھا. وہ شرط کے اوپر اللہ کا رسول ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے، انہیں بولتا سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم سبحان العلی الاعلی سبحانہ تعالی. جب یہ سنتی آدھا ریوڑ اسے دیتا. ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کا یہ اشعار سننا، یہ اللہ کے ذکر کا سننا، مومنوں کا دیکھو ساری ان کی جتنی بھی دولت تھی، جتنا بھی ریوڑ تھا، آدھا ریوڑ اسے دیتا. پھر کیا ہوا، ان کا دل بھریانی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا پھر دل بھریانی. پھر وہ شیخ کو پکڑے، اے شیخ منجے میرا دل نہیں بھرا، میرا خدا کا تیرے جو ذکر کر رہا ہے تو بڑا ہی کتنی پیاری بیان کر رہا ہے، میرا دل نہیں بھر رہا ہے، تو میرے پاس اور ایک بات سن. پھر بولتا وہ شیخ بولتا اب کیا دے، بولتے ہیں آدھا ریور بھی دیا، اب جتنا آدھا بچا ہے وہ بھی دیا. پھر بولتا سبحان القائم الدائم سبحان العلی الاعلی سبحانہ تعالی سبحان ذی الملک والملکوت. پھر یہ سنتے ہی کیا کرتا آدھا ریور اسے پورا دیا، آدھا پورا دیا. پھر بولتی پھر میرا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے میرا دل بھریانی، میرے کانا کے اندر وہ آ کو تمہاری سنہری آواز ہے، اللہ کے لفظاں مجھے گونج رہی، پھر میرا دل بھریانی. اب بھی ایک بار بولا اور ایک بار بولا، 2 بار بولنے سے انہوں کیا کرے، لاکھوں کروڑوں بکریاں اس کے ہاتھ حوالے دیا. اس کی پوری دولت، پہلے زمانے میں نوٹا نہیں تھے، پہلے زمانے میں کیا تھا، جس کے پاس خچراں رہتے، گایاں رہتے، اونٹاں رہتے، ان کو چاہ کو پیسے والے بنتے، وقتے چیزاں سب وہ شیخ کو دیا. پھر بولے شیخ اب تمہیں پورا ریوڑ دیا، تمہارے پاس بچہ بھی نہیں، ایک بکری بھی نہیں ہے، بکری کا ایک بچہ بھی نہیں ہے. اب میں بولیا تو فائدہ کیا، اب میں ذکر کریا تو
فائدہ کیا ہے؟ انہوں بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں تمہیں پورا ریوڑ تو لے لیا، اب اسے چرانے والا ایک میں چروا ہونا نا، ایک چرانے والا ہونا نہیں، اب تمہیں یہ ایک بار بولو میں بک جاتا ہوں، میں بک جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے واسطے میں بک جاتا ہوں. پھر بولتے ہیں سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم، بولتے ہی کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ کے نام کو میں خود تمہارا غلام بن جاتا ہوں، میری آل پوری تمہاری غلام بن جاتے. وہ شرط کے اوپر وہ شیخ کیا بولتا ہے؟ بولتے ہیں میں یہ ایک بار پڑھا تو بھی میرا غلام، تیرے بچے بھی تم میرے غلام، اور تمہیں آ کو میرے سارے بکریاں کو تمہیں دیکھ بھالی کر. وہ ٹھیک ہے. پھر بولتے ہی انہوں کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سیدھا جا کے اس کی غلامی کر لی. پھر دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے ان کو آگو یہ اللہ تعالیٰ سے ان کو یہ رہا امتحان رہا. بولتی وہ شیخ بولتے ہیں میں شیخ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام. میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تمہاری اولاد میں سرکار مدینہ پیدا ہونے والے، تمہاری اولاد میں امام حسن و حسین پیدا کرنا تھا، تمہاری دیکھنا تھا تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے، کتنا اس کے ذکر کے واسطے کتنی عزت ہے، کتنی عظمت رکھتی ہیں. اگر تمہارے دل میں اتنی عظمت رہی تو تمہارے پیٹ میں آپ کو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دوں، حسین کو پیدا کر دوں، علی کو پیدا کر دوں، تمہاری نسب کے اندر اماموں کو پیدا کر دوں. اللہ تعالیٰ دیکھنا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنی تمہیں کیا کر سکتی، تمہیں تمہارے اپنے آپ کو بیچ سکتی ہیں، تمہاری دولت دے سکتی ہیں، تمہاری اولاد دے سکتی ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، تو ان کی آ کر ذریت میں سرکار مدینہ، ان کی ذریت میں سرکار دو عالم پیدا ہوئے، ان کی اولادوں میں سرکار دو عالم پیدا. پھر سرکار دو عالم وہ خون سے، ابراہیم علیہ السلام کے خون سے امام حسن، امام حسین، مولا علی، یہ 12 امام، غوث پاک، خواجہ، یہ سب اولیاء اللہ بزرگان دین کہیں کو پیدا ہوئے. سو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا ان کو محبت رہنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے واسطے ان کی ساری دولت، ساری ان کے پورے چیزیں، ان کے اولاد کو سب چیز آ کر ان کی نچھاور کر ڈالے تو تب بھی آ کر اچھے اولاداں پیدا ہوتے، اچھے سلسلے والے پیدا ہوتے. نہیں کر دو ذکران چھوڑ کو تمہیں کتنا بھی ناز ڈالو، کانتے بھی لے جاؤ، تمہیں سران کاٹ ڈالو. خدا کی قسم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ دادا کی سنت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عزت کرو، تمہارے آپ کو اللہ تعالیٰ عزت کرو، تمہاری نسلوں میں عزت رکھتا ہے. نہیں تو یہ واقعی چپکے تو یہ قرآن میں آپ کو لے لگا کو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیا. یہ عقل کے واسطے، ہماری عقل مندی کے واسطے ذکران چھوڑے، ذکران محفلان کے ذکران چھوڑے، ذکران چھوڑ کر تمہیں کیا بھی کرو، کتنے بڑے ولی کنے بھی چل جاؤ، کتنے بڑے غوث کنے بھی چل جاؤ. جب تمہارا جسم پاک نہیں ہوتا، تمہارا دل نہیں پاک ہوتا، وہ ولی، وہ غوث، وہ جو خبر والا رہتا انہیں نور والا. اب نور والے کو ملنا تو نور والا ہو کو ملنا. تمہیں آ کر نجیز ہو کو جا کو نور والے کنے بیٹھے کو بولے تو کبھی بھی غلیظی اچھائی میں نہیں رہتا. اب زمزم ہے، زمزم سامنے پیری، زمزم کے سامنے نالے کا پانی مل گا تو کون بھی پیتا ہے؟ وہ زمزم پاک رہتا ہے؟ نہیں رہتا. ایسا یہ ضروری ہے اپنے جسموں کو، اپنی روحانیت کو پاک کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کرنا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر میں آتی تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں.